السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے امید اور خوف کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم امید کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فصل ہفتم صفحہ نمبر 440 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کی فضیلت۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور یہ بات صرف گمان کی حد تک نہیں بلکہ باقی معاملات میں بھی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر دل میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دل میں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق وقتی طور پر نہیں بلکہ ہر وقت کا تعلق، اور کسی بھی چیز سے ہر وقت کا تعلق صرف دلی تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ فزیکلی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہو سکتے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس فزیکلی نہیں آ سکتے، لیکن آپ اللہ کو اپنی یادوں میں، اپنے ذکر میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں اپنے پاس پا سکتے ہیں، جب وہ سب کچھ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں اور اس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو گمان بھی رکھے کوئی گمان رکھنے والا، یعنی ایک حدیث میں کیا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور پھر گمان کون سا؟ جو گمان بھی رکھے، اچھا گمان رکھے تو اچھا معاملہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی برا گمان رکھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ویسے ہی اس پر پلٹے گا۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھ سے محبت رکھو، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھو، اور میری مخلوق کی نگاہ میں مجھے محبوب بناؤ۔ عرض کیا، اے میرے رب، تیری مخلوق کی نگاہ میں تجھے کیسے محبوب بناؤں؟ تو فرمایا، میرا اچھا تذکرہ کرو اور میرے احسانات اور نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ تو دل کی جو خوشی ہے اور دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے، اور جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے، اور پھر جو شخص اللہ کی کتاب سے محبت رکھتا ہے اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اور پھر وہ صرف خود نہیں پڑھتا، وہ دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، وہ دوسروں تک بھی اسے لے جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پچھلے جو انبیاء ہیں ان کی طرف بھی یہی بات بھیجی گئی۔ اسی لیے وہ جو دعا ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرے۔ اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے گا اللہ کی بات کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، تو لازمی طور پر پھر وہ اس کی زبان پر بھی آئے گی بات۔ تو اسی لیے جہاں پر آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، وہیں ساتھ ہی آتا ہے واشکروا لی ولا تکفرونی، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے اور ان نعمتوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور دوسروں کے سامنے بھی ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور
انسان جب مخلوق کے بیچ میں بیٹھ کر یعنی بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس سے بندوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا، قیامت کے دن ایک بندے کو دوزخ کا حکم ہوگا، وہ کہے گا میرا گمان اس طرح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا گمان کیا تھا؟ وہ کہے گا میرا گمان تو یہ تھا کہ تو مجھے بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چھوڑ دو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امید کی دوا کے یہ دو آدمی بطور خاص محتاج ہیں، ایک وہ جس پر نا امیدی غالب آ چکی ہو کہ وہ عبادت چھوڑ دے، یعنی خاص طور پر دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی بے حد ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک وہ جو مایوس ہو کر عبادت چھوڑ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اگر وہ دعا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی دنیا کے کام آسان ہوں، وہ امتحان میں پاس ہو جائیں یا اور اسی طرح ان کی مشکلات آسان ہوں، لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات تو سنے گا ہی نہیں، ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے شخص کو خاص طور پر امید کی دوا کی ضرورت ہوتی۔ ایسا شخص ایک طرح سے بیمار ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ اسے امید کی دوا دی جائے۔ دوسرا وہ جس پر خوف غالب آ چکا ہو، یہاں تک کہ اپنے نفس اور اہل کو نقصان پہنچائے، اور یہ دونوں ہی نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی کیفیات ہیں۔ وہ مغرور گناہگار جو عبادت سے منہ موڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہو، اس کے حق میں صرف خوف کی دوائیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ امید کی دوائیں اس کے حق میں زہر ثابت ہوگی۔ جس طرح کہ ٹھنڈک والے کے لیے شہد شفا ہے لیکن گرمی والے کے لیے مضر ہے، تو شہد تو بذات خود شفا ہے، لیکن وہ شخص جس کے اپنے اندر ایک خرابی ہے اس کے لیے وہی شفا والی چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ سے امید ایک بہت خوبصورت سوچ ہے، لیکن کچھ لوگ جن کے اندر بگاڑ ہو، جن کے نفس بگڑے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ خوبصورت چیز زہر ثابت ہوگی۔ اور خاص طور پر کون شخص؟ وہ شخص جو مغرور بھی ہو اور پھر غلط کام بھی کرتا ہو، یعنی متکبر ہو، سیلف ڈسپشن کا شکار ہو اور غلط کاموں پر اصرار کرتا ہو، اور پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہو اور عبادت نہ کرے اور پھر بھی کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ واعظ کہنے والا لطیف انداز اختیار کرے، یعنی نرمی سے بات کرے، اور بیماری کے مقام کو نگاہ میں رکھ کر بالکل درست دوا تجویز کرے۔ ایک داعی یعنی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اس کا معاملہ مدعو یعنی جس کو وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر مریض کو بغیر سوچے سمجھے دوا نہیں دیتا، بلکہ پوری حقیقت جاننے کے بعد وہ مرض کی اصل روٹ کاز معلوم کرتا ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور وہیں سے صحت ہوتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج اس کی ضد میں ہوتا ہے، تو وہ شخص جو عبادت نہ کرنے کے باوجود بہت پر امید ہے تو اسے مزید امید کی دوا نہیں دی جائے گی، اس کے ضد میں دی جائے گی دوا، اور وہ کیا ہے؟ خوف۔ اسے ڈرایا جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشیر ہی نہیں، نذیر بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ کا بشیر ہونا فائدہ مند ہے کہ ان کو جب خوشخبری کی آیات سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے آپ کا نذیر ہونا ان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جب ڈرانے والی باتیں کی جائے تو شاید وہ ہوش میں آئے۔ ویسے اس زمانے میں لوگوں کو امید کی دوائیں نہ دینی چاہیے، بلکہ خوف دلانے میں مبالغہ کرے، البتہ جب بیماروں کی اصلاح مقصود ہو تو امید کے اسباب کی فضیلت بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں آگے پیچھے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے
اور نہ ان کو اللہ کی پکڑ کے انداز سے بے خوف ہونے دے. یعنی وہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور نہ ان کو اللہ کی پکڑ کے انداز سے بے خوف ہونے دے، یعنی درمیان میں رکھے، نہ تو اتنا ڈرائے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائیں اور نہ اتنی امید دلائے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں. جب تم کو یہ معلوم ہو گیا تو اب امید کے اسباب معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ان میں بعض تو غور و فکر سے متعلق ہیں اور کچھ روایات سے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کتاب الشکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس پر غور کرے. جب اسے دنیا میں بندوں پر اللہ کی رحمتوں کا علم ہو جائے، یعنی نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی رحمتیں کی ہیں، اور اس کے عجائبات حکمت جان لے جو اس نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے بندوں کی دنیاوی مصلحتوں میں دقائق کی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دقائق کی حد تک یعنی باریک تہ تک بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. پہلے تو آسمان یا اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کی دعوت ہے کہ حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اور اگر تمہاری نیکڈ آئی کو یا ظاہر نگاہ کو نظر نہیں آتی، ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ دوڑاؤ، یعنی بار بار نگاہ پلٹاؤ. تمہاری نگاہ تھک کے نامراد لوٹ آئے گی لیکن تم اللہ کی کسی تخلیق میں کوئی خلل نہیں پاؤ گے. تو اسی طرح کسی بھی چیز میں اگر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ آسمان تو ہر ایک کو نظر آنے والی چیز اور بہت بڑی چیز ہے اور انسان روز دیکھتا ہے، تو اس لیے اس کی طرف متوجہ کیا گیا. لیکن اگر انسان کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی غور کرے تو انسان حیران ہو جائے گا کہ وہ صرف ظاہری نعمت نہیں، اس کی تہوں کے اندر بہت سی چھپی ہوئی ایسی نعمتیں ہیں، یہ حکمتیں ہیں جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں. جب ان کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے تو شکر کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو جب اسے دنیا میں بندوں پر اللہ کی رحمتوں کا علم ہو جائے اور اس کے عجائبات حکمت جان لے جو اس نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں نے بندوں کی دنیاوی مصلحتوں میں دقائق کی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی اور اس کو پسند نہیں کیا کہ مراتب کی زیادتی بلندی ان سے فوت ہو جائے. یعنی انسان جتنا زیادہ غور کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کے جو مرتبے ہیں ان میں کسی قسم کی کمی ہو، تو وہ اللہ کے بندوں کی ہمیشہ کی بربادی پر کیسے خوش ہوگا؟ یعنی جو رب بندوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور صرف ظاہری نہیں چھپی ہوئی بے شمار نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے، وہ رب یہ کیسے چاہے گا کہ بندے برباد ہوں، ہلاک ہوں؟ جس نے دنیا میں مہربانی فرمائی ہے وہ آخرت میں بھی ضرور مہربانی کرے گا. دونوں جہان کی تدبیر کرنے والا وہی تو ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. کہہ دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا. فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے آگ کا وعدہ کیا ہے اور اپنے دوستوں کو اس سے ڈرایا ہے. فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. ان کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے بھی، اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، میں نے تم کو شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں کوئی بڑا بد نصیب ہی داخل ہوگا، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے۔ احادیث میں سے وہ بھی ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا شیطان نے اللہ تعالی سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد کو آخری دم تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو اس لیے بندے کو ہاں کتنے بھی اس کے گناہ ہوں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور کوئی اور قوم لائے جو گناہ کریں پھر بخشش مانگیں تو اللہ بخشے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو پھر جی بھر کے گناہ کرنے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر مایوسی نہ ہو، بخشش کی امید رکھی جائے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ بخشش مانگ لیتا ہے اس کا دل سکون میں آتا ہے، پھر اس سے وہی گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار وہ گناہ کرتا ہے۔ تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ ہو، کوئی ایسی دوا ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ انسان گناہ کرے ہی نہ۔ تو بات یہ کہ دنیا میں ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں کہ جس کے کھانے کے بعد انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ جب تک انسان انسان ہے، بھولنے والا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن حل یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ بخشش مانگ لے اور ان کا رب ان کو بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخشنا معاف کرنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توبہ کرنے والے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال درست کرو اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرو اور خوشخبری دو، کیونکہ کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہ ہوگا۔ یعنی جنت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل سے اس کو خرید نہیں سکتا، صرف اللہ کی رحمت ہی بندے کو وہاں لے جا سکتی۔ لیکن اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے؟ بندے کی توبہ سے، غلطیوں کے اعتراف سے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی، یعنی آپ بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے عمل تو بہت زیادہ ہیں؟ تو فرمایا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا مگر جب کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر آپ جنت کی ڈسکرپشن کسی بھی کتاب میں پڑھیں، حدیث کی کسی بھی کتاب میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جنت کی مٹی مسک کی ہے، اور جنت کی نہریں جو ہیں ان میں صرف پانی نہیں دودھ ہے، اور دودھ جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ نہروں کی شکل میں۔ پھر شہد ہے، پھر اسی طرح شراب ہے، پھر جنت کی دیواروں کا ذکر ہے، سونے اور چاندی کی برکس، پھر اس میں جو فرنیچر ہے اس کی جو وسعت ہے، یعنی صرف اس کی لینڈ ہی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ، ارضھا السماوات والارض، اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اب اتنی بڑی جگہ اگر آپ کو خریدنی ہے اور آپ اپنے اعمال کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ آپ دنیا کی کوئی جاب کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کتنی بھی بڑی جاب کریں، دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس جو اثاثہ ہے اس سب کو بھی آپ دیکھیں،
یعنی اس وقت دنیا کا سب سے امیر کون ہے؟ بل گیٹس ہے شاید. اس کے اگر اثاثے کی جو مقدار ہے، اس وقت مجھے صحیح فگر یاد نہیں، لیکن جو بھی اس کا فگر ہے وہ سب سے زیادہ امیر شخص ہے. لیکن وہ اس قابل نہیں کہ وہ پوری زمین خرید سکے، دنیا کی پوری، یعنی اس ارض کو خرید سکے. یہ جو کچھ دولت اس زمین کے اوپر ہے وہ ساری وہ اپنے پیسے سے خرید لے، نہیں خرید سکتا. اور جنت دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت جو ہے اس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اب اگر آپ نے اتنا کام کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ آپ جنت میں چند فٹ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، پوری زندگی کی محنت کے بعد، سب سے امیر ترین انسان ہونے کے باوجود تو آپ نہیں خرید سکتے، کہ صرف ایک چند فٹ جگہ جو ہے وہ بھی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. تو کوئی شخص اتنا امیر دنیا میں بھی نہیں کہ پوری زمین خرید سکے، تو کہاں یہ کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں کچھ خرید سکے گا. تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ کا محبوب بنتا ہے. جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے. صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم اٹھ اور جہنم میں بھیجے جانے والوں کو اٹھا. یعنی اپنے بچوں میں سے جو جہنم میں بھیجنے ہیں تم کو وہ نکالو. تو وہ کہیں گے، اے رب میں حاضر ہوں، اور اسی میں سعادت ہے اور بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی تیرا حکم ماننے میں ہی سب بھلائی ہے. اے میرے اللہ، آگ کا حصہ کتنا ہے؟ یعنی اولاد آدم میں سے کتنے آگ میں جائیں گے؟ تو حکم ہوگا 1000 میں سے 999، 999. تو اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا اور وہ حقیقت میں مدہوش نہیں ہوں گے. یعنی ایسے لگے گا کہ جیسے ان کے حواس کھوئے گئے ہیں، پاگل ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، حقیقت میں ان کے ہوش و حواس برقرار ہوں گے. جیسے مرنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جب نزع کا عالم ہوتا ہے، سکرات ہوتا ہے، تو باہر دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اب وہ بے ہوشی میں چلا گیا، حالانکہ وہ ساری تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو یہ بات لوگوں پر بڑی شاک گزری، یہاں تک کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے، نہیں چینج ہو گئے، اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک. تو لوگوں نے کہا اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھا حصہ ہوگے، یعنی 1/4. پھر فرمایا، خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہوگے، یعنی اس سے زیادہ 1/3. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں میں سے آدھے ہوگے. تو لوگوں نے تکبیر کہی. پھر فرمایا، اس دن تم لوگوں میں اس طرح ہوگے، یعنی قیامت کے دن تم لوگوں میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل میں سفید بال. بیل ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک ایسا بیل ہو جو پورے کا پورا کالا ہے تو وہ سارے انسانوں کی تعداد ہے، اور اس میں جنت میں جانے والوں کی یا تمہاری تعداد کیا ہے؟ جیسے ایک بال ہو، یا جیسے سیاہ بیل میں سفید بال، یا سفید بیل میں سیاہ بال. تو دیکھو کیسے انداز سے ڈرایا. پھر جب وہ بے چین ہوئے، یعنی صحابہ کرام کو پہلے تو آپ نے ڈرایا، پھر جب وہ بے چین ہوئے تو کس طرح مہربانی کا تذکرہ فرمایا. جب دل خواہشات میں مطمئن ہو تو انہیں بے چین کرنا چاہیے، اور جب بے چینی بڑھ جائے تو تسلی دی جائے تاکہ معاملہ معتدل رہے، یعنی نہ خوف بڑھے اور نہ امید بڑھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش فرمائے گا کہ کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ 99 حصے
قیامت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اپنی رحمت کے. بیان کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی نے، مجوسی ہوتے ہیں جو آگ پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھانا مانگا. آپ نے نہ دیا اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اس پر اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اے ابراہیم میں اس کو کفر کے باوجود 90 سال سے کھلا رہا ہوں. یعنی تم نے کیوں نہیں دیا اس کو کھانا؟ میں اسے کھلا رہا ہوں 90 سال سے. بوڑھا ہو گیا وہ شخص اور اتنے سال وہ ایمان نہیں لایا تو پھر بھی کھلا رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اسے واپس لائے اور سب حال بتایا. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نوازش پر تعجب کیا اور مسلمان ہو گیا. یعنی دعویٰ کا بھی خوبصورت طریقہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دے رکھا ہے، یعنی ایک طرح سے امید دلائی. یہ وہ اسباب ہیں جو خائف اور مایوس لوگوں کے دلوں میں امید کی روح پھونک دیتے ہیں. ہاں مغرور اور بے وقوف لوگ ایسی باتیں نہیں سنتے، بلکہ وہ ایسی باتیں سنتے ہیں جن کو ہم اسباب خوف میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسی ہی باتوں سے درست ہوتے ہیں جیسے وہ غلام جو لاٹھی سے سیدھا رہ سکتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بور باتوں سے نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ طبیعتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں پر رحمت کی آیات اور خوشخبری کی باتیں اثر کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر ڈرانے کی باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.